قیامت کے دن فاطمہ کی نام کی برکت کے صدقے میں ان کو جہنم سے اور نار جہنم سے آزاد فرما دے گا، اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ نہیں سمجھ رہے ہیں اچھی طرح؟ آپ کی توجہ ہے؟ فاطمہ نام اس لیے رکھا۔ آگے اعلیٰ حضرت دوسری روایت بیان کرتے ہیں، یہ بھی نبی کا فرمان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ حضرت فاطمہ کے شکم سے جو بھی بچے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان پر سب پر آتش دوزخ کو حرام فرما دیا ہے، اس لیے اللہ کے محبوب نے ان کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اب حضرت فاطمہ زہرا کو ایک نام سے اور یاد کرتے ہیں جن کو زہرا کہا جاتا ہے۔ زہرا، آپ کا نام زہرا بھی ہے اور آپ کا نام بطول بھی ہے۔ اب زہرا کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں زہرا کا مطلب ہے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت، یعنی حضرت فاطمہ زہرا اتنی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ پوری دنیا میں فاطمہ زہرا جیسا خوبصورت کوئی دوسرا انسان نہیں تھا، اور آپ کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا، حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ جنت میں رہتے تھے اور بڑا خوبصورت اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا کو بنایا۔ اب یہ دونوں جنت میں رہنے لگے تو ان دونوں کے دماغ میں ایک بات آئی کہ ہم سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں، اللہ نے سب سے زیادہ حسین و جمیل ہم کو بنایا ہے۔ بھائی اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل امین جاؤ حضرت آدم کو حضرت حوا کو میری جنت کی سیر کراؤ۔ اب حضرت جبریل امین دونوں کو لے کر جنت کی سیر کرانے نکلتے ہیں۔ ایک محل میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟ بڑا خوبصورت محل ہے، ہیرے جواہرات کا بنا ہوا ہے، سونے چاندی کا بنا ہوا ہے، اس میں ایک تخت رکھا ہوا ہے اور اس ایک تخت پر بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سر پر سونے کا تاج رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے برداشت نہ ہوئی، جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل امین ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ عورت کون ہے جو اتنی خوبصورت ہے؟ تو حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے، یہ جو بیٹی ہے، تمہاری امت میں آخری زمانے میں ایک نبی پیدا ہوں گے جن کو محمد مصطفیٰ کہا جائے گا، یہ ان کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے، اور اللہ نے ان کو اتنا حسن و جمال عطا کیا ہے کہ اللہ نے ان کے نور کے صدقے میں جنت کو بنایا ہے، عرش کو بنایا ہے، زمینوں کو بنایا ہے، زمین کے تمام طبقات کو بنایا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر جبریل امین دوسرے محل کی طرف جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ محل بھی بڑا خوبصورت ہے، اور ایک خوبصورت تخت پر حضرت آدم علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے فرمایا یہ اس بی بی کے فاطمہ زہرا کے شوہر حضرت علی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان دونوں کی خوبصورتی کو دیکھا تو آپ سجدے میں گر گئے، رب کا شکر ادا کیا، اور آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت علی اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اتنے خوبصورت تھے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بریلی سے پکارا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ سب لوگوں کی؟ سمجھ رہے نا؟ ارے بھئی آپ کی توجہ ہے؟ تو فاطمہ زہرا کا نام کس لیے رکھا کہ یہ ہمیں اور آپ کو آتش دوزخ سے بچانے والی ہیں۔ اب ان کو بطول بھی کہا جاتا ہے۔ زہرا کا مطلب آپ نے سمجھ لیا، بہت خوبصورت۔ بطول کے معنی کیا ہیں؟ اپنا رشتہ منقطع کر لینا، اپنا رشتہ منقطع کر لینا۔ فاطمہ زہرا جب دنیا میں پیدا ہو گئی اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو حضرت فاطمہ زہرا نے دنیا سے اپنا رشتہ ہی ختم کر لیا تھا۔
آپ صبح و شام ہمیشہ 24 گھنٹے اللہ کی یاد کرتی اور اس کا ذکر کیا کرتی تھی، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی تھی، دنیا سے بے رغبتی تھی، دنیا کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی فاطمہ زہرا نے، نہ کبھی دولت کی طرف دیکھا، نہ کبھی مکان کی طرف دیکھا، نہ جاہو جلال کی طرف دیکھا، نہ جاہو حشمت کی طرف دیکھا، ہر وقت مصلی پہ رہتے اللہ کی عبادت کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ اس لیے حضرت فاطمہ زہرا کو بطول کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا رشتہ، اپنا ناتا دنیا سے بالکل توڑ لیا تھا اور اللہ سے اپنا رشتہ اور اپنا ناتا جوڑ لیا تھا، اس لیے آپ کو بطول کہا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ